السلام علیکم دوستو، سب چاہنے والوں کو علی اسلم کی طرف سے سلام۔ آج ہمارے ساتھ ہیں شہریار حیدر، یہ پنجاب گورنمنٹ میں لیکچرر ہیں۔ جو سوشل ریولیوشن کی نسبت سے ہم نے ٹاپک چنا تھا، میں گالی نہیں دوں گا، اس کی مناسبت پر آج ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے، کچھ سوالات ان کے سامنے رکھیں گے، معاشرے کی کچھ تلخ حقیقتوں کو یہ عیاں کریں گے ہمارے سامنے۔ سب سے پہلے تو ان سے بات کا آغاز کیا جاتا ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل آن لائن ٹیچنگ چل رہی ہے ہماری، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آرڈرز ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ دوسرا کچھ نجی مصروفیات ہیں ان پر وقت گزاری کرتے ہیں۔ صحیح۔ جیسا کہ میں آپ کو ٹاپک پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں گالی نہیں دوں گا۔ اس کے حوالے سے میرا آپ سے سب سے پہلا سوال ہے، ہمارے معاشرے میں گالیاں دینے کا جو کلچر ہے وہ اتنا عام کیوں ہے؟ کچھ معاملات اس طرح کے ہیں جن کو آپ صرف اخلاقی یا مذہبی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید آپ ان کو ایک گناہ سمجھ کر تو یو پٹ دیم انڈر کورز۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان پر آپ کو ایک الگ نفسیاتی طور پر ایک الگ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر گالی دیتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ فرسٹریشن کا لیول ہے، دوسرا ہو سکتا ہے کہ ایک عادت ہے، تیسرا ہو سکتا ہے کہ یہ سماجی اثر کے تابع وہ گالی دے رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے گالی دینا اتنا عام ہے، کلچر بن چکا ہے۔ تو آپ کو ان تمام پہلوؤں سے دیکھنا پڑے گا کہ گالی دینے کا جو کلچر ہے وہ کیا اس بات پر ہے کہ لوگ فرسٹریشن میں گالی دے رہے ہیں، اور بے شمار لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں جو عملی طور پر وہ کام نہیں کر پاتے جو وہ سوچتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دے اینڈ اپ ابیوزنگ۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھا دیکھی گالی دیتے ہیں، بارٹر سسٹم ہے۔ آپ کو کسی نے گالی دی، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس نے برا کیا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس برا کرنے والے کے ساتھ کچھ زیادہ برا کیا جائے۔ ہم بڑی جینرس قوم ہے، ہمارا معاشرہ کوشش کرتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کسی نے اچھائی کی تو میں اس کے ساتھ زیادہ اچھائی کروں، برائی کی تو زیادہ برائی کروں۔ دس از ہاؤ پیپل ڈو اٹ۔ تو میرا خیال ہے کہ ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنی چاہیے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ گالی ایک گناہ ہے جس سے بچنا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ جتنی بھی ریفرمیٹیو ایفرٹس ہیں وہ کسی چیز کو صرف گناہ ڈکلیئر کر کے پوری نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے جو فرسٹریشن کی بات کی، اسی سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک عام تاثر ہے، جیسے ہی آپ گالی دیتے ہیں آپ کی شاید بات میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ کیا گالی دینے سے بات میں وزن بڑھ جاتا ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ وزن سے کیا مراد ہے۔ دو طرح کا وزن ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی شریف آدمی کو گالی دیں اور وہ آپ کی گالی کے وزن تلے دب جائے اور اپنی شرافت اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل لے، تو آپ سمجھیں کہ میری بات میں وزن آ گیا۔ تو اسکیپسٹ ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں، وہ اوائڈ کرتے ہیں، تو وہ وزن نہیں ہے۔ دوسری جو وزن سے مراد ہے کہ کیا آپ کی بات زیادہ مدلل ہو جاتی ہے گالی دینے سے، تو آواز کو اونچا کرنے یا گالی دینے سے۔ آواز کو اونچا کرنا یا گالی دینا، یہ دونوں چیزیں میں نے 2 بار اس لیے کہا، تکرار اس لیے کیا کہ اب اثر پڑے کہ میں نہ اونچا بول رہا ہوں نہ گالی دے رہا ہوں، لیکن ایک مدلل بات ہے۔ تو مدلل بات کرنے کے لیے گالی دینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہالت کا ایک ایسا معیار ہے کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم گالی دیتے ہیں تو اگلے کو پھر اثر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اگلے کی شرافت ہے کہ وہ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، گالی کے بدلے گالی کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ صحیح۔ آپ نے ایک مذہب کا بھی بیچ میں ریفرنس دیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے جو ادارے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، حتیٰ کہ مدرسے، وہاں پہ بھی گالی کا رواج ہے، ایسا کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدرسہ، اسکول یا پھر یونیورسٹی یہ معاشرے سے الگ نہیں ہے۔ معذرت، قطع کلامی کے لیے معافی۔ اس سوال میں تھوڑا سا یہ بھی آپ اضافہ کر لیجئے کہ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے جو دینی مدارس میں اساتذہ ہیں، وہ بھی گالی نکالتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے تعلیمی ادارے جس شکل میں بھی ہوں، مدرسے ہوں، نجی اسکول ہوں، سرکاری اسکول ہوں، یا پھر جامعات ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ آپ کے معاشرے سے علیحدہ نہیں ہے۔ استاد کو جب آپ دیکھتے ہیں کچھ مورل پیراگون بنا کے
کہ استاد ایک الگ شخصیت ہے، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ استاد جس پروسیس سے بن کر آتا ہے وہ کون سا پروسیس ہے. یہ بڑی غلط ایکسپیکٹیشن ہے. میں ایک استاد ہوں اور بڑی غلط ایکسپیکٹیشن ہے کہ کوئی مجھ سے یہ توقع کرے کہ میں اخلاقیات کے اس معیار پر بیٹھوں جو میرے معاشرے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. استاد اس پروسیس سے نکل کر آئے. انہی جامعات میں سے پڑھنے والے لوگ، میں گورنمنٹ کالج سے پڑھا، میں نے پھر گورنمنٹ کالج میں پڑھایا بھی، تو میں اسٹوڈنٹ تھا. میں پنجاب گورنمنٹ کے ایک ادارے سے پڑھا اور پنجاب گورنمنٹ میں ہی پڑھانا شروع ہوا، تو میں اسی سسٹم سے آیا ہوں. بے شمار لوگ ہیں جو اس سسٹم کی پیداوار ہے. تو تبدیلی، کوئی بھی ایسی تبدیلی جو کہ سڈن لگے یا سڈن ریزلٹس توقع کرے، پوری نہیں ہو سکتی. تبدیلی ایک ٹھنڈا پروسیس ہے، صبر آزما پروسیس ہے، وقت لگے گا اس کو. جہاں تک آپ نے بات کہی کہ مذہبی اداروں کے اساتذہ، تو اس پر پہلے تو میں آن اے لائٹر نوٹ یہ کہوں گا کہ آپ پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ وائی دی ریلیجس ٹیچرز اونلی. میں نے سب کی بات کی، باقی بھی میں نے دیتے تمام ہیں. اداروں کی بات کی. تو یہ جو مذہبی اساتذہ ہیں یا پھر یونیورسٹیز کے یا دوسرے، میرا ماننا ہے کہ گالی آپ بڑا لٹرلی لے رہے ہیں. اگر ایک یونیورسٹی کا استاد ایک اسٹوڈنٹ کی اوپینین کو ویٹیج نہیں دیتا اور اس کو بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے سنب کرتا ہے، تو یہ اس سے بھی بڑی گالی ہے جو لینگویج میں لنگوسٹک گالی دیتا ہے کوئی. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کی تخلیقی صلاحیت کو دبا رہے ہیں. تو آپ کو چیزیں اسی طرح گرینڈ لیول پر دیکھنا پڑے گی. اور میرا خیال ہے کہ ڈائلاگ وچ از اے ویری گڈ انیشیٹو کہ آپ اس بات پر بول رہے ہیں. نارملی لوگ اس موضوع پر نہیں بولتے، اس کو یہ انڈر ریٹڈ یٹ ویری سگنیفیکنٹ ٹاپک ہے. تو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. ڈائلاگ انیشیٹ کرنا چاہیے. ڈائلاگ انیشیٹ ہوگا تو امید کی جا سکتی ہے کہ لوگوں تک ایک میسج جائے گا کہ ہم اس کو دیکھیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی یہ کوشش کریں کہ زبان جتنی شائستہ ہوگی اور جتنے آپ سلینگز یعنی کہ گالیاں یا بگڑے ہوئے الفاظ، صرف گالی نہیں، بگڑے ہوئے الفاظ بھی، کسی کو اوے تو کر بلانا، یہ بھی آپ کی تربیت پر انگلی اٹھانے کا باعث بن سکتا ہے. تو لوگ ان کو سیریسلی لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان سے بچا جائے. تو پھر استاد ہو یا شاگرد، استاد جب گالی دیتا ہے تو دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں. استاد کو ایکسیپٹیبلٹی ملتی ہے آگے سے، تو جب ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملے گی، ٹالرنس نہیں ہوگی اس حوالے سے، یہ نہیں کہ آگے سے مار پیٹ شروع ہو جائے، آگے سے ایک برجستہ جواب آئے گا جو اخلاقی دائرے کے اندر محدود رہے گا، جس سے میرا خیال ہے کہ تبدیلی متوقع ہو سکتی ہے. شکریہ، آپ نے بڑا مفصل جامع جواب دیا، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں بنتا. میرا سوال کچھ یوں تھا کہ اساتذہ کرام ہمارے اسٹینڈرڈ سمجھے جاتے ہیں، چاہے وہ دینی مدارس ہوں، چاہے ہمارے نجی یا سرکاری ہمارے ادارے ہوں، تعلیمی ادارے ہوں. جب اساتذہ کرام خود گالیاں دیں گے تو بچے بھی گالیاں دیں گے. استاد اس کہاں پر کا آپ کیا کہیں گے؟ استاد کس کلچر کا ہے؟ آپ بھی ایک استاد ہیں، میں بھی ایک استاد ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی استاد کے لیے پراپر ٹریننگ ہے اور پھر ٹریننگ کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ سپورٹ موجود ہے؟ مجھے اگر کہا جاتا ہے ایک ٹریننگ میں کہ آپ نے اس طرح پڑھانا ہے، تو وہ ٹریننگ جب تک سنکرنائز نہیں ہوگی ایکچوئل کلاس روم اور سماج سے، تو میں نہیں ایکٹیویٹی وہ پرفارم کر سکتا. اسی طرح میرا بصد احترام آپ سے اختلاف یہ ہے کہ آپ استاد کو سنگل آؤٹ نہ کریں، استاد کو بھی اس معاشرے کا حصہ سمجھیں. صرف استاد دیکھیں، اگر ایک پرائیویٹ فرم ہے اور اس کے اندر 40 لوگ کام کر رہے ہیں اور ان پر ایک سپروائزر ہے، تو وہ ان کا استاد ہے. ہم گورنمنٹ کالج میں تھے، ہم کسی سیکیورٹی گارڈ کو کبھی بھی گارڈ نہیں بولتے تھے. آج بھی سیکیورٹی گارڈز جتنے بھی موجود ہیں بائی پروفیشن دے آر، لیکن ہم ان کو استاد بولتے تھے کیونکہ وہ ہمیں ڈسپلن سکھاتے تھے. ایک ڈرائیور آپ کو ڈرائیونگ کے اصول سکھاتا ہے، ایک ٹریفک وارڈن آپ کو وہ سبق دیتا ہے جو آپ کی زندگی بچا سکتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ اس معاشرے میں تو ہر شکل میں استاد موجود ہیں، اور ایک شاگرد بھی ایک استاد ہے. کس طرح کہ وہ بڑا بھائی ہے اور گھر اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، اپنے لوکیلٹی میں، اپنی سوسائٹی میں وہ ایک استاد ہے. تو استاد کو سنگل آؤٹ کر کے اس کو لمٹ کرنا وڈ بی انجسٹ. کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو استاد وہ کلاس روم میں پڑھا رہا ہے، وہ استاد کلاس روم میں کتنے گھنٹے پڑھاتا ہے؟ سب سے بڑی ستم ظریفی یہی ہے کہ شاگرد کو اسکول بھیج کر ہم استاد سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 8 گھنٹے میں اس کی تقدیر بدل دے گا.
اسی طرح ہم استاد سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ 8 گھنٹے پڑھا کے تو تقدیر بدل دے گا قوم کی، اس کے باقی 16 گھنٹوں کے لیے قوم مجموعی طور پر کیا کر رہی ہے، سسٹم مجموعی طور پر کیا کر رہا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ استاد اور شاگرد اور معاشرے کے دوسرے لوگ. میں ایک مثال دیتا ہوں. پنجاب گورنمنٹ میں ایک وقت میں ایک سکول شروع کیا گیا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ ایک سکول اس طرح سے تھا کہ جی ہم بچوں کو برابر مساوی تعلیمی حقوق دینا چاہتے ہیں، تو غریب بچوں کو ایک آرٹیفیشل مصنوعی ماحول ہم دیں گے جی 8-10 گھنٹے کے لیے. 14 گھنٹے اس نے گھر جا کے گزارنے، تو بچہ آپ فلاں نجی اسکول میں فلاں نجی اسکول میں بھیج دیں تو 8 گھنٹے میں کیا بچہ تبدیلی کر کے آئے گا؟ جب وہ واپس گھر آئے گا تو وہی ماحول ہے، لوکیلٹی میں وہی ماحول ہے، سوسائٹی میں ادھر ادھر آ جا رہا ہے وہی ماحول ہے. اور سب سے بڑا آپ کا جو ٹیچر ہے وہ یہ بھی ہے میڈیا، کہ جب آپ when you switch on your TV تو اس پر جو آپ کو کلچر دکھایا جائے گا. فار ایگزامپل ڈومیسٹک وائلنس ہے، تو اس ڈرامہ کے اندر ایک کیریکٹر دوسرے کو اگر سلیپ کر رہا ہے، میل کیریکٹر فیمیل کو سلیپ کر رہا ہے، تو اٹ از این انڈائریکٹ ٹیچنگ آف ڈومیسٹک وائلنس ٹو دیٹ کڈ. تو مراد یہ ہے کہ کون استاد نہیں ہے اور کون شاگرد نہیں ہے. تو مجموعی طور پر آپ معاشرے کو مکمل یونٹ بنا کر لیں، یہ کوشش نہ کریں کہ کچھ حصوں کو سنگل آؤٹ کریں. آپ کا پوائنٹ بڑا واضح طور پہ سامنے آ گیا کہ استاد معاشرے کا حصہ ہے. صرف استاد کو سنگل آؤٹ نہ کیا جائے، استاد کی تربیت کے اوپر زور دیا جائے جس طرح معاشرے کی تربیت کے اوپر زور دیا جاتا ہے، تو ہم اس مسئلے کو ٹھیک درست سمت میں لے جا سکتے ہیں. آپ نے میڈیا کا ذکر کیا. ہمارے ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، گانا گیت اور گالی اپنی زبان میں اچھی لگتی ہے. جب اس طرح کے محاورے ادب کا حصہ ہوں گے یا ادب کا نہ بھی ہو معاشرے کا حصہ ہوں گے تو کیا جو منفی رجحانات ہیں وہ فروغ نہیں پائیں گے؟ بالکل پائیں گے. لیکن گانا گیت اور گالی یہ تینوں الفاظ میرے نزدیک اس وقت تک منفی نہیں ہیں کہ اگر گالی پرانا وقت تھا تو لوگ گالی دیتے تھے کہ تیری ماں کو اللہ حج کرائے، اللہ تمہیں صالح کر دے، جاؤ اللہ تمہیں مدینے میں مار دے، جاؤ تم جج بن جاؤ. تو ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو اس نسبت سے سناتا ہوں کہ ایک بابا جی عدالت میں گئے، ایک مقدمہ تھا، 3 سال بعد کیس کا فیصلہ ہوا، تو جج کو دعا دی کہ جا اللہ تعالیٰ تجھے ایس ایچ او بنائے. تو اس نے کہا کہ ایس ایچ او کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جب یہ کیس یہاں لے کر آیا تھا اس سے پہلے ایس ایچ او نے کہا تھا کچھ لین دین کر کے یہی معاملہ نپٹا لیتے ہیں. تو وہ فیصلہ جو کہ ایس ایچ او 15 منٹ میں کر سکتا تھا، آپ سے مجھے 3 سال میں وہ انصاف ملے. تو مراد انصاف کی ہے. اس نے کہا کہ آپ وہ انصاف وہاں جو اس کی سینس تھی. تو گالی جو لفظ ہے، اگر گالیاں یہ ہیں تو پھر اس سے کیا فرق ہے؟ مراد وہ گالی ہے جو لغو گفتگو کا حصہ ہے، فحش گفتگو کا حصہ ہے، یا جو کسی کی فار ایگزامپل آپ 2 لڑکے باہر موجود ہیں اور وہ کسی کو گالی دیتے ہیں اور گالی میں اس کی والدہ کا یا بہن کا ذکر ہوتا ہے جو کہ وہاں پر شامل بھی نہیں ہے. تو یہ ایک الگ طرح کا وائلنس ہے، لنگوسٹک وائلنس ہے. اس کو روکنا چاہیے. رجحانات پائیں گی. اگر آپ کہیں کہ گانا گیت تو وہ تو علیحدہ کر دیں، اس پہ تو بات نہیں ہے ہمارا ٹاپک گالی ہے. تو گالی پہ اگر بات کریں تو اس طرح کی چیزیں کہ گالی اپنی زبان میں اچھی لگتی ہے، گالی کسی زبان میں بھی اچھی نہیں لگتی. تو جہاں پر میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں پر ایک ادب بہت وسیع ہے، اپنے ادب کا ذکر کیا، جہاں پر ادب میں ایک ٹرینڈ ہے تو آپ دوسرا لے آئیں. روکتا کون ہے؟ وہی کوشش مراد یہ ہے ایگزیکٹلی. اور مراد یہ ہے کہ جب آپ ایک پازیٹیو ٹرینڈ لے کر آتے ہیں تو یاد رکھیے کہ پھر پازیٹیو ٹرینڈ میں آپ خود اس کی مثال بنیں اور کنسسٹنسی رکھیں، مستقل مزاجی رکھیں. پھر مجھے تو امید ہے کہ اندھیرے اور ان کے بادل دونوں چھٹ جاتے ہیں انشاءاللہ. آپ کے خیال میں یہ جو گالی کا کلچر ہے ہم اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب تو پہلے میں اپنی ڈسکشن میں دے چکا ہوں کہ مجموعی کاوش کی ضرورت ہے، کلیکٹیو ایفرٹ کریں سارے لوگ مل کر. اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں جو ایک بڑا اگنورڈ آسپیکٹ ہے وہ ہے مینٹل ہیلتھ، سائیکولوجیکل ہیلتھ. ہمیں اپنی فیملیز کے اندر اور اوور آل معاشرے کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایسا کلچر پروموٹ کریں کہ آپ ڈسینٹ کو ایکسیپٹ کریں، تنقید کو ایکسیپٹ کریں. آپ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، میں اس کو پازیٹیولی لوں. آپ اختلاف کر رہے ہیں، میں خوش ہوں کہ مجھ سے اختلاف کیا گیا، کیونکہ اختلاف کریں گے، ڈسکشن ہوگی تو علم آگے بڑھے گا، تربیت آگے بڑھے گی.
کلچر میں کوشش یہ کریں کہ یہ ٹرینڈز انٹروڈیوس کرائیں کہ بچوں کو لوگوں کو شروع سے یہ پتہ لگے کہ اختلاف برا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ کنسرن سسٹم کی مضبوطی کے ساتھ ہے. نظام کو مضبوط کریں, انصاف جلدی دیں اور لازمی دیں. پھر انصاف ملے گا تو بہت سارے معاملات میں لوگوں کی فرسٹریشن پر قابو رہے گا, تو لوگ پھر اس طرف نہیں آئیں گے. صحیح, بالکل درست آپ نے فرمایا کہ ہمیں لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. گالیاں دینے کی ایک بہت بڑی وجہ لوگوں کا فرسٹریٹڈ ہونا ہے. ہمیں لوگوں کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ جو ڈسینٹ ہے, کوئی اگر انسان آپ سے اختلاف رکھتا ہے تو آپ نے اس اختلاف کو کس طرح سے نرمی سے, شائستگی سے, اچھے انداز سے اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. میں اپنے اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کے نوجوان یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ گالیوں کا سدباب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے, صرف اس ملک کے نہیں, کوئی بھی نوجوان ہو اس میں یہ صلاحیت ہے. ہمارے ملک کے نوجوان, ہمارے ملک کے نوجوانوں سے آپ کی کیا مراد ہے, اس پر میرا پہلے اختلاف ہے کہ وائی ڈو یو سنگل آؤٹ آور ینگسٹرس. کیا آپ کی ان سے توقعات جو ہیں وہ کچھ کم ہیں؟ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر زیادہ ہیں تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو ہونا چاہیے, آپٹیمسٹک ہونا چاہیے کہ ہمارے نوجوان, اسی لیے سوال ہے. ہمارے نوجوان کسی بھی کام کو کرنے کے قابل ہیں, مگر اس پر ایک شرط ضرور ہے, کیونکہ موضوع گالی ہے تو اس سے تو بچا جا سکتا ہے. جو ہم نے کافی ڈسکشن اس پہ کر لی, وہ تو ریپیٹیشس ہو جائے گا اگر وہی باتیں بار بار کریں. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے نوجوانوں سے وہ توقعات نہ رکھیں جس کی ان میں صلاحیت ہو. بار بار اپنے انٹرویوز میں یہ بات کہتا ہوں کہ نوجوانوں سے ان کی صلاحیت سے آگے بڑھ کر توقع نہ رکھیں, اور ان کی صلاحیت اگر فرض کریں دو لوگوں میں ایک ہی صلاحیت موجود ہے تو ہو سکتا ہے ایک کو 4 دن ایک کو 2 دن لگیں کام کے لیے. درست. تو کوشش کریں کہ ان کو وقت دیں اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان سے توقع رکھیں. جب آپ نوجوانوں سے اوور ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر بھی وہ آپ کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں. شکریہ. ہمارا جو آج کا پروگرام تھا اس کو ہم اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن اختتام کرنے سے پہلے میں ایک شرارتی سا سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ گالیاں دیتے ہیں؟ اگر تو آپ ماضی کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ نہ ہی کریں, اور حال کی آپ بات پوچھ رہے ہیں کہ گالیاں دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس انٹرویو میں میں نے کوئی گالی نہیں دی. شکریہ, بہت زبردست جواب دیا انہوں نے. بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے دیکھیں کس طریقے سے تنقید کو ہینڈل کیا ہے. اس طریقے سے ہی ہم نے معاشرے میں تنقید کو ہینڈل کرنا ہے, گالیاں دینے سے بچنا ہے. آج کے پروگرام کا ہم اختتام یہاں پہ کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا, آپ نے ہمیں انٹرویو دیا. آپ کے ساتھ بہت زیادہ طلباء, نوجوان طبقہ, اساتذہ کرام آپ کے ساتھ تعلق میں ہے, وابستہ ہیں, اور آپ ان میں بڑے متحرک ہیں. تو آپ کی آواز جب جائے گی لوگوں میں تو مجھے یقین ہے کہ یہ شعور پیدا ہوگا کہ لوگ گالیاں نہ دیں, دوسروں کو بھی منع کریں کہ گالیاں نہ دیں, اور ہم اس کلچر کو ختم کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے. اگلے ملاقات تک کے لیے السلام علیکم. اپنا خیال رکھیے گا.